جہانگیر کا بیٹا تھا شاہجہاں، اور شاہجہاں کا بیٹا تھا اورنگزیب۔ یہ اورنگزیب بادشاہ کے بارے میں تو تاریخ کی کتابوں میں یہ بھی آیا ہے، یہ اس قدر نیک بادشاہ تھا کہ اپنے ہاتھوں سے قرآن مجید بھی لکھا کرتا تھا۔ اور یہ جو شاہجہاں تھا، پھر آگے جو جہانگیر کا بیٹا تھا، یہ بھی بڑا نیک بادشاہ تھا، اور اس کے بارے میں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہے کہ یہ بڑا تہجد گزار بادشاہ تھا، اور راتوں کو اٹھ اٹھ کر اپنے رب کی بارگاہ میں رویا کرتا تھا اور رب کی عبادت کیا کرتا تھا۔ چلے میں آپ کو ایک چھوٹی سی اس کی بھی بات سنا دیتا ہوں۔ یہ جو شاہجہاں تھا نا، جہانگیر کا بیٹا، یہ جب اپنی مسند پہ بیٹھا، اس کے لیے ایک تخت بنوایا گیا۔ کبھی آپ تاریخ کی کتابوں کا مطالعہ کریں تو آپ کو ملے گا، بہت سارے جو انگریز ہیں انہوں نے اپنی کتابوں میں اس کو نقل کیا ہے۔ میں نے جس کتاب سے پڑھا ہے وہ لندن سے ایک پبلش ہوئی ہے، اس نے اس کے اندر بھی لکھا ہے۔ اس کے لیے ایک تخت بنوایا گیا شاہجہاں کے لیے۔ وہ تخت کیا تھا؟ اس کو تخت طاؤس کا نام دیا گیا۔ تخت طاؤس اس کو کیوں کہا جاتا تھا؟ وہ بہت قیمتی، بہت زیادہ قیمتی اور بڑا عالی شان تخت بنایا گیا اسپیشل بادشاہ کے لیے۔ اب اس تخت کی کیا خصوصیت تھی؟ تو سب سے پہلے یہ سن لیں کہ وہ جو تخت تھا وہ طول میں 13 گز اور عرض میں 2.5 گز اور 5 گز لمبا تھا، اور وہ جو تخت تھا اس کے نیچے 6 سونے کے، خالص سونے کے پائے بھی لگائے گئے تھے یہ تخت طاؤس کے نیچے، اور اس تک جانے کے لیے 3 زینے بنائے گئے تھے سونے کے، اور ان زینوں کے اندر پوری دنیا سے منگوا کر بڑے ہی بیش قیمت، بڑے ہی اعلیٰ اور بڑے ہی قیمتی مختلف قسم کے جو جیمز ہوتے ہیں، جن کو ہم لوگ اپنی زبان میں نگ بھی بولتے ہیں، پتھر بولتے ہیں، وہ پتھر ان 3 زینوں کے اندر لگائے گئے تھے۔ اور اسی تخت کے اوپر ایک باقاعدہ طور پہ جس طرح مور کے پر ہوتے ہیں اس طرح کی چھاؤں بنائی گئی تھی، اور 2 مور بنائے گئے تھے، اور ان موروں کے سینوں کے اندر یاقوت جڑے گئے تھے۔ یہ تخت طاؤس تھا، اور جس جگہ پہ بادشاہ نے ٹیک لگانی تھی، وہ جو ٹیک کی جگہ تھی، وہاں پر بھی پوری دنیا سے منگا کر بڑے قیمتی ہیرے جواہرات لگائے گئے تھے۔ آپ اندازہ کریں یہ جو نادر شاہ تھا جب اس نے حملہ کیا تھا، یہ تخت اپنے ساتھ لے گیا تھا۔ یہ اس قدر قیمتی تخت تھا، اس کے بڑے شہرہ تھا بڑی دور دور تک۔ جب بادشاہ کے پاس یہ تخت آیا نا، آپ اندازہ کریں وہ کتنا قیمتی تھا۔ ہمارے پاس کوئی تھوڑی سی قیمتی چیز ہو نا، ہم تو اس کو بڑا سنبھال کے رکھتے ہیں، پانی سے بچا کے رکھتے ہیں، دھوپ سے بچا کے رکھتے ہیں، خراب نہ ہو جائے، اس کو ایسی جگہ پہ رکھتے ہیں جہاں پر اس کے خراب ہونے کے چانس کم ہو۔ لیکن دیکھیں بادشاہ کے پاس تخت آیا نا، یہ مجدد پاک کا فیض تھا۔ اصل میں بتانے لگا ہوں کہ اللہ کے ولی کی نگاہ میں رب نے کتنا فیض رکھا ہوتا ہے، اور اللہ کے ولی کا فیض کس قدر کامل ہوتا ہے، جو نسلوں تک بھی جاتا ہے۔ جب یہ شاہجہاں کے سامنے یہ تخت آیا نا، اس نے تخت کو دیکھا، اس نے کہا کہ میرے لیے وضو کے لیے پانی لایا جائے۔ بادشاہ سلامت وضو کرنا چاہتے ہیں، حکم دیا گیا، بادشاہ کا حکم تھا، پانی کی تیاری کی گئی۔ تو اتنے میں جس شخص نے تخت بنایا تھا وہ پاس کھڑا تھا، اس کو پتا تھا اتنا چمک رہا ہے، اتنی آب و تاب ہے، اتنا عالی شان، اتنا پیسہ لگ گیا ہے۔ بلکہ ایک جگہ پہ میں نے یہ بھی پڑھا ہے کہ اس وقت کا تقریباً 1 کروڑ روپیہ یا اس سے بھی زائد رقم جو ہے وہ اس تخت کے اوپر باقاعدہ طور پہ اس تخت کے اوپر صرف کی گئی تھی، اس قدر وہ عظیم تخت تھا۔ تو بادشاہ نے کہا کہ پانی لایا جائے، میں وضو کرنا چاہتا ہوں۔ اب بادشاہ کی بات کون ٹالے، وہاں پر جس نے تخت بنایا تھا وہ پاس کھڑا تھا۔ اس نے کہا حضرت آپ نے وضو ہی فرمانا ہے تو حمام کی طرف چلے جائیں، یا جہاں پر وضو کا انتظام ہے وہاں چلے جائیں، یا کم از کم اس تخت سے تو نیچے آ جائیں، تاکہ کیونکہ تخت کے اوپر پانی پڑے گا، اس کی جو شان و شوکت ہے اس کے اندر فرق آ جائے گا، خراب ہونے کا اندیشہ ہے۔ بادشاہ نے کہا نہیں، میں یہیں پہ وضو کروں گا۔ بہرحال بادشاہ تھا، ماننی پڑی، پانی لایا گیا۔ اب بادشاہ نے وضو کیا، وضو کر کے نا 2 رکعت نماز بادشاہ نے پڑھی۔ جب نماز سے فارغ ہوا نا، اتنے میں پانی سارے کا سارا تخت کے اوپر بہہ گیا، اور اس کی شان و شوکت میں فرق بھی آ گیا۔ جب بادشاہ تھا نا، جب اس نے 2 رکعت نماز پڑھ کے فارغ ہو گیا نا، تو اس نے پوچھا، اس سے بلکہ پوچھا گیا، بادشاہ سلامت کسی نماز کا ٹائم نہیں، اور آپ نے یہ 2 رکعت نماز کس لیے پڑھی ہے؟ تو بادشاہ کہتا ہے کہ میں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کرتے ہوئے یہ 2 رکعت نماز پڑھی ہے۔ اب آگے دیکھیے گا کیوں کہتا ہے، اس لیے کہ ایک تخت بڑا قیمتی لایا گیا تھا فرعون کے لیے، جو ہاتھی کے دانت سے بنایا گیا تھا۔ فرعون جب اس تخت کے اوپر بیٹھا تھا تو پتہ نہیں اس کے ذہن میں کیا خیال آ گیا، اور کس قدر غرور اور تکبر میں مبتلا ہو گیا،
اور اس قدر بدبخت ہو گیا کہ اس نے اعلان کر دیا انا ربکم الاعلی، تمہارا سب سے معاذ اللہ اعلیٰ ترین جو تمہارا رب ہے وہ میں ہوں۔ یہ معاذ اللہ فرعون نے اعلان کیا انا ربکم الاعلی۔ تو بادشاہ نے کہا تخت پہ بیٹھ کے یہ اعلان کیا تھا، جب میں بھی تخت پہ بیٹھا تو میرے بھی ذہن میں خیال آیا کہیں غرور اور تکبر نہ آئے، اس لیے جلدی سے نفل پڑھ لیے اور اپنے ذہن میں یہ بات دہرا رہا تھا۔ وہ تو کہتا تھا انا ربکم الاعلی، میں نے سجدے میں جا کر کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کہ فرعون کہتا رہا میں تمہارا سب سے اعلیٰ رب ہوں۔ وہ بدبخت ہو گیا اور قیامت تک لعنتیں سمیٹ رہا ہے اور اب جہنم میں جلے گا، لیکن میں نے یہ کہا سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، کہ پاکی تو میرے اس رب کے لیے ہے جو سب سے بڑھ کر بلندیوں والا ہے، جو سب سے بڑھ کر بلندیوں والا ہے، جو سب سے بڑھ کر بلندیوں والا ہے۔ فرعون نے انا ربکم الاعلی کہا، وہ بدبخت ہو گیا، میں نے سبحان ربی الاعلی کہا، میں اللہ شکر گزار بندہ بن گیا، اس لیے میں نے اس تخت کے اوپر وضو کیا ہے۔ پھر یہ وہ مجدد پاک کا فیض تھا جو اس طرح یہ نسلوں میں منتقل ہوا۔ پھر اورنگزیب جو اپنے ہاتھ سے قرآن لکھا کرتا تھا، اور پھر کیونکہ سفر المظفر کا مہینہ ہے، آخر میں ایک مسئلہ